کہ عید کے اس موقع پر ہم اپنے غیر مسلم جو ہے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے یہاں بلائیں اور پھر ان کو بھی جو ہے عید کیا ہے وہ سمجھائیں، رمضان کیوں ہے یہ بھی سمجھائیں، اور اپنی خوشیوں کے اندر ان کو بھی شریک کریں۔ اور تیسرا عشرہ ایسے لوگوں کے لیے جو بالکل گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، گناہوں کے اندر لت پت ہو، ایسے لوگوں کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مغفرت کر دیتے ہیں۔ رات آتی ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہذا جو ہے یہ آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ احمد آباد کی مشہور و معروف دینی مدارس جامعہ ابن عباس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ضیاء الرحمن تالہ-پوری ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کو اپنی زندگیاں کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ مولانا یہ بتائیے کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، کیا دونوں عشرے کے علاوہ تیسرے عشرے کی فضیلت کچھ بڑھ جاتی ہے؟ ہاں، رمضان المبارک ایسے تو پورا رمضان ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا۔ اب جو ہے اس عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے علاوہ جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ پہلا عشرہ تو ایسے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے گناہ ہی نہیں کی، تو ان کے لیے تو رحمت کی وجہ سے ترقی ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا عشرہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں کی معافی منگوا لو تو جو ہے مغفرت ہو جائے، اور مگر جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر جو ہے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں شب قدر آتی ہے، تو شب قدر کی وجہ سے یہ آخری عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن شریف میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب 5 راتیں جو ہیں وہ طاق راتیں ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اور جو ہے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اللہ پاک بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ جو ہے میری طرف متوجہ رہے، مجھ سے غافل نہ رہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ پورے سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش اور لوگوں کی طرف لوگوں کو یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش ہے کہ بھئی دیکھو خالی رمضان میں ہی اللہ ہی کو مت پکارو، بلکہ پورے سال میں بھی اللہ کو بھولو مت، راتوں کے اندر دنوں کے اندر اٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگو۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ پورے سال کے اندر جو ہے شب قدر آتی ہے، مگر جو ہے عام طور پر حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے، اور جو ہے عام طور پر علماء کا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شب قدر۔ اب ایک قول یہ ہے کہ پورے رمضان میں شب قدر ہے، پہلے عشرے سے لے کر جو ہے آخری عشرے تک کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی اس کے جو ہے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان راتوں کے اندر شب قدر۔ اب جو ہے 21 اور 23 اور 25 کی راتیں تو چلی گئی، اب 27 اور 29 یہ 2 دن باقی ہے، تو ان راتوں کو جو ہے ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بلکہ جو ہے جو دن باقی ہے رمضان المبارک کے جو دن باقی ہے بڑے قیمتی دن ہیں، تو ان قیمتی دنوں کو اندر ہر ایک کو یوں سمجھے کہ آج جو ہے شب قدر ہی ہے گویا کہ۔ اب جو ہے شب قدر کی کچھ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں، تو حدیث شریف کے اندر اس کی کچھ علامتیں آتی ہیں، مگر جو ہے اور بعض بزرگوں پر اس کی علامتیں واضح بھی ہو جاتی ہیں، مگر یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے، اس وجہ سے جو ہے عام طور پر جو ہے بزرگ جو کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے تو بھی بتاؤ مت، یہ راز ہے، اس کو راز رہنے دو۔ بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے راز رکھا، کیوں راز رکھا ہے کہ اگر کسی کو شب قدر کا علم ہو جائے اور پھر بھی وہ غفلت کے ساتھ جو ہے رات گزار دے، تو کتنا بڑا منحوس ہے کہ بھئی جو ہے اس کو معلوم تھا کہ
کہ جو ہے آج شب قدر ہے، پھر بھی جو ہے یہ اتنا غافل ہو گیا، تو کتنا بڑا جرم کا ارتکاب کیا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے رحمت کی کہ جو ہے اس کو چھپا دیا، اور شوق والوں کو جو ہے یہ کہا کہ تم جو ہے تلاش کرو، تم کو مل جائے گی، تلاش کرو تو تم کو مل جائے گی۔ مگر جو ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں یہ ہیں کہ وہ رات جو ہوتی ہے بالکل معتدل ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جو ہے اس رات جو ہے آسمان کے ستارے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ فرشتوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور آسمان پر زمین پر فرشتے جو ہے پھیل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے شیطان جو ہے وہاں اس کا گزر نہیں ہوتا ہے، تو شیطان کو مارنے کے لیے جو ستارے جو ہے چھوڑے جاتے ہیں وہ نہیں چھوڑے جاتے، تو ایک اس کی علامت یہ ہے کہ آسمان کے اوپر ستارے نہیں ٹوٹتے۔ اور جو ہے ایک تیسری علامت یہ ہے کہ اس دن کا صبح کا سورج جو ہے ایسا طلوع ہوتا ہے جیسے کہ اس کی شعاعوں کے اوپر آگے جو ہے کوئی چیز رکھ دی گئی ہو، تو بغیر شعاعوں کی یعنی جو ہے طلوع ہوتا ہے، اس کی جو ہے شعاعیں نہیں پڑتی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ صبح تک فرشتے رہتے ہیں اور فرشتوں کے پر جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی۔ مگر یہ بہت باریک علامتیں ہوتی ہیں، جو آدمی جو ہے اس کو بہت باریکی کے ساتھ ماہر ہو، دیکھ سکتا ہو، اسی کو دیکھ سکتا ہے۔ جی دیکھیں، جگنے کی رات ہے اور 5 طاق راتوں میں شب قدر کو کھوجا جائے، لیکن ایک عام بات یہ ہو گئی ہے کہ مسلم نوجوان جگتے تو ہیں لیکن سحری کھانے کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا چائے پینے کے لیے دکانوں پر جاتے ہیں، ان کا جگنا نہیں رہتا ہے۔ کیا میسج آپ دیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ یہ نوجوان جو جگتے ہیں بہت اچھی چیز ہے کہ جو ہے یہ رمضان کی قدر کے اندر جگتے ہی، اگر یہ جگتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کی وجہ سے جگتے ہیں، مگر جو ہے جس طریقے کی وہ بازاروں کے اندر گھومتے ہیں اور جو ہے محلوں کے اندر جس قسم کے ہنگامے کرتے ہیں اور جو ہے جو کرکٹ وغیرہ کے جو میچ کھیلتے ہیں، تو ان کا اگر اس کے لیے رمضان کے لیے اگر ان کا یہ جگنا تھا تو ایسی صورت میں ان کے جگنے کے مقابلے میں نہ جگنا بہتر تھا، کیونکہ یہ پھر جو ہے جگ کر کوئی فائدہ نہیں کریں گے بلکہ سونے والوں کو جو ہے تکلیف کا باعث بنیں گے، پریشانی کا باعث، شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، بچے اٹھ جائیں گے، بچوں کو تکلیفیں ہوگی، تو یہ تو باعث تکلیف ہوگا اس طریقے کا جگنا، تو یہ جو ہے اس لیے تو بالکل نہ جگیں۔ اور جو جگتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ بازاروں کے اندر اور روڈ پر نہ جائیں بلکہ جگ رہے ہیں عبادت کے لیے، تو یا تو مسجدوں کے اندر چلے جائیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے ذکر کرے، تلاوت کرے، نماز۔ جو نوجوان پورے اس مہینے کے اندر اس طریقے سے انہوں نے رات گزاری، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بقیہ راتیں ہیں اس کو اس طریقے سے گزاریں کہ عبادت کے اندر گزاریں، روڑوں کو آباد نہ کرے، محلوں کو آباد نہ کرے، مسجدوں کو آباد کرے، اپنے گھر کے گوشوں کو جو ہے عبادتوں کے ذریعے آباد کرے۔ تیسرا عشرہ، اس میں برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، فضیلتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن عید آنے والی ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ خریداری کے فکر میں جٹ جاتے ہیں، بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کے، مسجدوں سے زیادہ بازاریں آباد ہو جاتی ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ خوشی کے موقع پر بازاروں کے اندر جانا اور بازاروں کا جو چکر لگانا یہ تو جو ہے عام بات ہو گئی ہے اس زمانے میں، اور یہ کوئی کبھی چیز بھی نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا اظہار تو ہونا چاہیے، مگر جو ہے اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان المبارک ہے، ہمارا جو ہے وقت ایسا نہ ہو جائے کہ بالکل ہم بازار کے اندر جائیں تو بالکل بازار کے ہو کے رہ جائیں، اور ہم جو ہے اس دن کی عبادتوں کو، اس دن کی نمازوں کو، روزوں کو اور جو ہے تلاوت کو بھول جائیں، ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ جو ہے ہم اپنی معمول بنائیں کہ بھئی مجھے آج بازار جانا ہے، خریدنا ہے، بچوں کی خریداری کرنی ہے، تو جو ہے اپنا وقت بنائیں کہ بھئی مجھے تلاوت کرنی ہے تو میں اتنے وقت تک تلاوت کروں گا، پھر بچوں کو لے کر بازار جاؤں گا، پھر جو ہے اتنے بجے واپس آؤں گا، پھر جو ہے
تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، اس طریقے سے جو ہے اپنی ترتیب بنائیں اور ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو ہے خوشی کے اندر ہم جو ہے اس طریقے سے مگن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائے، تو پھر یہ خوشی نہیں ہوگی. جب ہمارا رب ناراض ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہماری خوشی نہیں رہتی ہے، پھر جو ہے اس کے غضب کی علامتیں ظاہر ہوتی ہے، بیماریاں اور جو ہے مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آنے لگتی ہے. کہ خوشی کے موقع ہے پیسے خرچ کریں، بچوں کو خوش کریں، مگر فضول خرچی سے بچیں. فضول خرچی اتنی جو ہے بڑی خراب چیز ہے کہ جو ہے اس کو شیطان کا بھائی کہا ہے. ان المبذرین اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. لہذا خوشی کے موقع پر بھی ہم چیزیں خریدیں تو اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں. ہم جو ہے بازار جانے سے پہلے یہاں گھر سے لسٹ بنا لیں کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، بچے کو کن کپڑے کی ضرورت ہے، کتنے جوڑی کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے سے لسٹ بنا کے جائیں تو جو ہے گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں آئے گی. بازار کے اندر تو بہت ساری چیزیں پڑی رہتی ہیں، ہماری ضرورت کی ہو نہ ہو وہ بہت ساری چیزیں پڑی رہتی ہیں. لہذا ہم وہاں جائیں گے اور پھر دیکھیں گے اور خریدیں گے تو اس میں فضول خرچی کا امکان ہے. مگر گھر سے لسٹ بنا کے جائیں گے تو پھر جو ہے ضرورت کی چیزیں گھر میں آئے گی اور وہ پھر استعمال ہوگی. چاند رات جو ہوتا ہے اس میں عموماً دیکھا گیا کہ رمضان ختم ہو گیا اور لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن چاند رات کی بھی ایک فضیلت ہے، اس کو ایک الگ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اب یہ ماحول بن گیا ہے تو جو ہے بچوں کا اور جو ہے بڑوں کا ان سب کا ماحول بن گیا ہے کہ بھئی جو ہے عید ہو جائے تو پھر جو ہے رات ہی سے خوشی کا اظہار ہونے لگتا ہے، میلے لگ جاتے ہیں اور بازاروں کے اندر جو ہے یہ ہو جاتا ہے. تو یہ عام ایک ماحول ہے. تو ہم تو اس سلسلے کے اندر جو ہے یہ کوشش کہیں گے کہ بھئی جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا اظہار کیجیے، مگر جو ہے اس خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس دن بھی دعا کریں، کیونکہ یہ رات بھی مغفرت کی رات. عید کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، بخشش کی رات اور جو ہے فضیلت کی رات ہے. چند راتیں جو فضیلت کی ہے اس میں شب قدر کی رات کی فضیلت ہے اور اسی طریقے سے لیلۃ العرفہ کی رات کی فضیلت ہے اور جمعۃ المبارکہ کی رات کی فضیلت ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اس کی بھی فضیلت ہے، جو عید کی رات کی بھی فضیلت ہے. تو عید کی رات کو ہم خوشی کے اندر اس طریقے سے جو ہے نہ گزار دیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. ایسا بالکل ہرگز نہ کرے. اس میں بھی جو ہے اپنا معمول بنائے اور جو ہے پہلے سے جو ہے ایک ترتیب بنائے کہ مجھے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے، بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے. تھوڑا وقت مسجد میں بھی گزاریں، تھوڑا وقت بازار میں بھی گزاریں اور تھوڑا وقت جو ہے گھر کھانے پینے کے اندر بچوں کے ساتھ بھی گزاریں. اس طریقے سے اپنی ترتیب بنائیں. ترتیب کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوگی اور دنیا کے مسائل بھی ہمارے حل ہوں گے. عید کا کیا پیغام؟ عام ایک پیغام جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ مسلمان 30 روزہ رکھتا ہے اور اللہ اس کو ایک تحفے کے طور پر عید کا تہوار دیتے ہیں، لیکن عید کا اپنا کیا میسج ہے، اپنا کیا عید کے ذریعے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ عید کے ذریعے جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ آج کا دن شکر گزاری کا دن ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا، تو اس مہینے کی شکر گزاری یہ ہے کہ بھئی تم 2 رکعت نماز پڑھو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس شکر گزاری کو تم ادا کرو. تو یہ عید کا پیغام ایک تو شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر شکر کا پیغام. دوسرا جو ہے عید یہ پیغام دیتی ہے کہ بھئی دیکھو تم رمضان المبارک کا کتنا قیمتی مہینہ تم گزر کے آئے اور اس کے اندر تم نے بہت سارے نیکی کے کام کیے، اپنی زندگی کو جو ہے بالکل محدود طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اللہ والے اور جو ہے نیک اعمال کے اندر تم نے جو ہے لگائے، گزارا وقت. تو بقیہ زندگی بھی تمہاری ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے تم کو اس لیے دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اس لیے دیا. اب جو گناہوں سے بچنا خالی رمضان میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی
دنوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے انسان کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے عید کا ایک پیغام تو جو ہے یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. دوسرا جو ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے, عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں, مسلمان باہم ملتے ہیں. تو مسلمان باہم ملتے ہیں تو آپس میں مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کا ایک پیغام ہے کہ دیکھو آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے ایک شیر و شکر ہو. اب جو ہے تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ تکلیف ایسی ہے جیسے کہ جو ہے اس پہنچنے والے کے لیے تکلیف ہے. تو ایک دوسرا پیغام اتحاد کا اور محبت کا پیغام ہے, سمجھے. ان کے اپنے خوشیوں کے اندر شریک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بھی جو ہے تم نماز پڑھنے پر مجبور کرو. یہ جو ہے وہ تو ان کا مذہب کے مطابق جو ہے جو ان کی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں وہ کریں گے, مگر جو ہے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو. بلکہ جو ہے ہم اس دن جو ہے کچھ مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں, اپنے گھر کے اندر ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو ان خوشیوں کے اندر ہم شریک کریں. عبادت کی خوشیوں کے اندر تو جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہاں بس یہ کریں گے. ورنہ عبادتوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے دھرم ہے, اپنا اپنا مزاج ہے, اس میں ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. تو یہ تھے مولانا ضیاء الرحمن صاحب, جن کا صاف طور سے کہنا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرنے والا ہے اور مسلم برادری کے لوگوں کو اس مہینے کی عزت کرنی چاہیے, اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے. اور جو لیلۃ القدر کی 2 راتیں بچی ہوئی ہیں اس میں مسلم لوگوں کو روڈ بازار کو نہیں بلکہ مسجدوں کو اور گھروں کو عبادت کے ذریعے آباد کرنا چاہیے.